آج ہم بات کریں گے کہ علم کیا ہے اور علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے، وہ کون سے سورس ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے یا علم حاصل ہوتا ہے، اور آیا کہ علم کے مدارج کیا ہیں اور انسان کو علم جو ہے وہ کیسے تبدیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے علم کے مفہوم کی طرف آئیں تو جو میں نے اور آپ نے پڑھا، جو میں نے اور آپ نے سنا، ایک عام فہم مفہوم میں اس کی تعریف کروں چند الفاظ میں، تو علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، آگاہی حاصل کرنا، شعور حاصل کرنا۔ جاننا، آگاہی حاصل کرنا اور شعور حاصل کرنا۔ اب کوئی بھی ایسا ٹاپک ہے، موضوع ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ آگاہی حاصل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو وہ علم کے زمرے میں آئے گی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ کوئی چیز بھی ہے کہ اس کے بارے میں جان لینا علم ہے، یا اس سے آگے کا بھی کوئی سٹیپ ہے، کوئی قدم ہے۔ مثلاً میں یہاں پہ کیمرے کے ذریعے مائک لگا کے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ لیکچر دے رہا ہوں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ موبائل بنایا کس نے ہے، کون سی کمپنی سے بنا ہاں، یا اس کا تخلیق کار کون تھا۔ یہ تو ہو گیا علم۔ ہمارے علم کی ڈیفینیشن اور اس کی تقسیم کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ جان لینا کہ موبائل بنایا کس نے ہے، کس نے تخلیق کیا، کیسے یہ ورک کرتا ہے، کیا یہی علم ہے یا اس سے اگلا بھی کوئی قدم ہے یا سٹیپ ہے۔ یاد رکھیں، علم کے دو بڑے سورس ہیں، دو ہی بڑے ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے وہ علم جو انسان کو غور و فکر، سوچ بچار اور مطالعے کی بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم کا پہلا بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کو علم عطا ہوتا ہے، غور و فکر کرنا، مطالعہ اور سوچ بچار۔ اچھا، اس علم کے یہ جو علم حاصل ہوتا ہے غور و فکر، مطالعے سے، اور مطالعے سے اس علم کی قدرت نے کوئی تقسیم نہیں رکھی کسی قوم کے لیے، کسی مذہب کے لیے، کسی علاقے کے لوگوں کے لیے، کسی فرد کے لیے، بلکہ یہ علم کی جو تقسیم ہے یہ دنیا کے 7 ارب انسانوں کے لیے برابر رکھ دی گئی ہے۔ یعنی جو انسان یا جو قوم جتنی غور و فکر کرے گی، جتنا زیادہ سوچ و بچار کرے گی، جتنا زیادہ اس کا مطالعہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس فرد کو اور اس قوم کو معلومات یعنی علم دے دیا جائے گا۔ اس پہ کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں جن کے آپ نے نام سنے ہوں گے، آپ نے پڑھے ہوں گے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، جو ہمیں پڑھایا گیا، جو ہم نے سنا، کہ ایک ہستی ہے وہ 40 دن غار حرا میں خود کو مقید یا قید کر لیتی ہے اور عبادات میں مشغول رہتی ہے۔ تو ہم نے پڑھا یا سنا کہ عبادات ہوتی رہتی تھیں، اب 40 دن وہاں پہ موجود رہتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ 40 دن جو عبادات تھیں وہ نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ تھی، کوئی نفلی عبادات تھیں، تہجد تھا، کیا تھا؟ تو یاد رکھیں یہ 40 دن صرف میرے اور آپ کے نبی جو ہے وہاں پہ غور و فکر کیا کرتے تھے، سوچتے تھے کائنات بنی کیسے، بنائی کس نے ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اب اس غور و فکر کی بدولت یاد رکھیں جس شخص کا، جس فرد کا، جس قوم کا جتنا زیادہ غور و فکر، جتنی زیادہ غور و فکر ہوگی، جتنے زیادہ سوچ بچار ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ علم عطا کرے گا۔ قرآن کا مفہوم ہے، قرآن کی قید کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورج اور چاند کے نکلنے میں، رات کے دن اور دن کے رات میں بدلنے میں، صبح کی شام اور شام کی صبح میں بدلنے میں عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جب عقل کی تقسیم آ گئی، عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں کسی مذہب کی کوئی تقسیم، کوئی
اسپیسیفک نہیں کیا گیا، یہ ہر مذہب کے، ہر قوم کے لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کر رہے۔ اب آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پادری باپ ہے، وہ کسی دوسرے شہر میں گیا، وہاں سے واپس آتا ہے اپنے گھر، کچھ روز کے بعد اپنے 2 بچوں کی طرف ایک کھلونا ہے وہ اس طرح اٹھا کے پھینکتا ہے کہ دیکھو میں تم لوگوں کے لیے کیا لایا ہوں، اور وہ کھلونا ڈائریکٹ ان بچوں کی طرف جانے کے بجائے کچھ دیر ہوا میں معلق رہتا ہے اور جا کے گر جاتا ہے۔ یہ چند سیکنڈ یا سیکنڈ کے چند حصے یا لمحے تھے جب قدرت نے اپنے رازوں سے پردے اٹھانے دے۔ وہ بچے بجائے اس کے کہ کھلونوں کی طرف بھاگنے کے وہیں پہ دم بخود ہو کے کھڑے ہو گئے اور یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کھلونا ڈائریکٹ ہماری طرف کیوں نہیں آیا، یہ ہوا میں اڑا کیوں نہیں ہے، ہوا میں اڑا کیوں ہے۔ یہاں پہ اس سوچ اور غور و فکر کی بدولت قدرت اپنے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ وہ بچے اس کے بعد اس کھلونے سے، ڈیل کارنگی نے لکھا کہ اس وقت تک کھیلتے رہے جب تک کہ وہ ٹوٹ نہیں گیا، دوبارہ جوڑا گیا، دوبارہ کھیلتے رہے اور اسے ہوا میں اڑاتے رہے۔ ان دونوں بچوں کے مائنڈ میں بات بیٹھ گئی کہ یہ ہوا میں اڑتا کیوں ہے، یا اڑا کیوں ہے، یا اڑتا کیسے ہے۔ یہ جو سوال تھے یہ رائٹ برادران کو کوڑا کرکٹ چنتے تھے، خواب جو ہے وہ ہوا میں اڑنے کے دیکھ رہے ہیں، سائیکلیں چلا رہے ہیں، سائیکلوں کو پنکچر لگایا کرتے تھے، یہ سائیکلوں کے مکینک بعد میں کام کیا، سائیکل کو یہ اس کی مکینکی کرتے، اسے ٹھیک کرتے، پنکچر لگاتے، اور یہ سوچ میں رہتے کہ یہ چلتی ہے تو اڑتی کیوں نہیں۔ غور و فکر کا جو سفر ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ اچھا، اتوار کو جب وہ چھٹی ہوتی تو پیروں وہ پتنگیں اڑاتے، الٹے اس طرح ہاتھ کر کے وہ لیٹ کے جو ہے وہ پرندوں کو گھنٹوں اڑتا ہوا دیکھتے رہتے، اور یہاں تک کہ 1906 میں وہ لمحہ آیا جب رائٹ برادران نے جہاز کی ٹیکنالوجی انسانیت کو دی۔ آج تھوڑی سی بات سخت ہے لیکن حقیقت ہے کہ پہلے جہاں پہ ہمارے آباء و اجداد حج اور عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے سعودی عربیہ جا رہے ہیں تو وہ سالوں کے حساب سے انہیں عرصہ درکار ہوتا تھا، 1 سال جانے میں لگا، حج کیا، دوسرا سال آنے میں لگا، اس دوران بھی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ زندہ واپس لوٹ آئیں گے۔ 2 3 سال کے بعد وہ لوٹتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 15 دن کے بعد جو ہے یہاں سے آپ گئے حج اور عمرہ کرنے کے لیے، 15 دن مہینے کے بعد مڑ آپ اپنے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جہاز کی ٹیکنالوجی کی بدولت ہے، غور و فکر ہے، علم اتنا زیادہ دے دیا گیا ہے۔ پہلے کہا ہے کہ اس علم کی کوئی خاص قید نہیں ہے کسی مخصوص علاقے، مذہب یا قوم کے لیے۔ اسی طرح آپ جتنے بھی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن نے اس سائنس کے دھاروں کو موڑ کے رکھ دیا۔ مثلا اس کی مثال اب غور و فکر کی دے رہا ہوں کہ میں اور آپ بھی اس سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نیوٹن سے پہلے بھی سیب ہمیشہ نیچے ہی گرتا تھا، لیکن غور و فکر یا اس چیز کو، اس واقعے کو پرکھنے کی سوچ انسان کی الگ ہوتی تھی۔ مثلا سیب گرا، کسی نے جا کے اٹھا لیا سیب کو کہ یار میں کھا لوں، ایسا نہ ہو کہ میرے کوئی اور اسے اٹھا لے۔ کسی نے جا کے سیب اٹھا لیا کہ مجھے پسند تو نہیں ہے لیکن بچوں کو جا کے دوں گا۔ کسی نے سیب اس وجہ سے اٹھا لیا کہ نہیں بھائی بھوک لگی ہوئی ہے کھا لوں۔ کسی نے سیب اس وجہ سے اٹھا لیا کہ بھوک بھی نہیں ہے، پسند بھی نہیں ہے، لیکن چلو بچوں کو دے دوں گا یا کوئی اور اٹھا لے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ سیب سوچتا رہتا ہے کہ نیچے کیوں گرا، یہاں تک کہ اور یہ مقبول جان نے لکھا کہ نیوٹن اس وقت ایک ٹب میں باتھ روم میں نہا رہا تھا اور وہ اسی برنا حالت میں جب اسی نہاتے ہوئے یہ سوچ اس کی چل رہی تھی، غور و فکر چل رہی تھی کہ سیب ہمیں نیچے کیوں گرا، تو اس نے گریوٹی کو جو ہے ایجاد کر لیا، تو اسی برنا حالت میں باہر جو ہے وہ نکل آیا اور بھاگ کھڑا ہوا اور یہ ایک ہی آواز لگا رہا تھا کہ میں نے راز پا لیا۔ نیوٹن کی سوچ اور غور و فکر کی بنیاد پہ پورے سائنس کے دھارے علم کے موڑ کے رہ گئے۔ تو یاد رکھیں جو جتنی زیادہ غور و فکر اور سوچ بچار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ علم دے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں نے بتایا تھا تیسری چیز ہوتی ہے مطالعہ۔ اب مطالعے کی طرف آتے ہیں تو کارل مارکس کی زندگی کو ہم لیں۔ کارل مارکس 18 گھنٹے
لندن کی لائبریریوں میں بیٹھ کے مطالعہ کرتا، نوٹس تیار کرتا رہتا، اور یہاں تک کہ جب داس کیپیٹل لکھی اس کے پاس وہ الگ بات کہ اس کتاب کو چھاپنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے اپنے ایک ہی بیٹا تھا جو بھوک کی وجہ سے مر گیا، دوائی کے لیے اس کے کفن دفن کے لیے کارل مارکس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کارل مارکس کو خود کہنا پڑا، بیوی کو مسکرا کے کہتا ہے کہ آنے والے دنیا میں جب لوگ وہ کیا کہیں گے کہ کیسا شخص جو پوری دنیا کی دولت کی تقسیم کر رہا تھا تو اس کے اپنے بچے جو ہے وہ بھوک سے مر گئے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ خیر، کارل مارکس کا یہ مطالعہ اس کی داس کیپیٹل نے 1881-83 میں وہ فوت ہوا، 81 میں پبلش ہوئی، 1917 میں جا کے زار روس رشیا کی بادشاہت کی 2500 سالہ تاریخ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی داس کیپیٹل کی بنیاد پہ ایک انقلاب دنیا میں آتا ہے۔ مطالعے کی بنیاد پہ علم اسے دیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ آن کلیمے بے تجلی، آن مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب۔ کارل مارکس کو علامہ اقبال نے پیغمبر جبرائیل کہا ہے کہ وہ موسیٰ ہے، کلیمے بے تجلی ہے اور مسیح ہے لیکن بے صلیب ہے، نیست پیغمبر نہیں ہے، ولیکن در بغل دارد کتاب، لیکن اپنے پاس بغل میں کتاب رکھتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ علم کے دو بڑے ذریعے ہیں جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ پہلا تھا غور و فکر، سوچ بچار اور مطالعہ، اور دوسرا علم حاصل ہوتا ہے وہ صرف حاصل ہوتا ہے یا ملتا ہے وہ ہوتا ہے سلیکٹڈ لوگوں کو۔ سلیکٹڈ یعنی نبوت کا علم، وہ 1,24,000 پیغمبروں کو تفویض یا عطا کر دیا گیا، وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ پہلے علم سے ہے، غور و فکر اور مطالعے کے۔ اب بات یہاں پہ آئی ہے، اگر آپ میری پوری ڈسکشن آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے کہا تھا کہ کیا ہر نئی چیز کے بارے میں جاننا علم ہے؟ مثلا پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں، کیا یہ علم ہے؟ موبائل کس نے بنایا؟ کیا یہ علم ہے؟ یا دروازہ کس نے بنایا؟ چیئر جو ہے ایڈیسن نے اگر بنا دی ہے کہ ٹھیک ہو گیا، اس پہ جو کیمرہ لگا ہے، اس پہ سٹینڈ ہے، مائک ہے، کیا چارپائی بنائی گئی ہے، فوٹوسٹیٹ کی مشینیں ہیں، جہاز ہیں، یا دوسری ہر چیز کے بارے میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، کپڑے ہیں، ڈریس ہیں، شوز ہیں، اینی تھنگ ایلس، کچھ بھی ہے جو انوینٹ ہوا پڑا ہے۔ کتاب کیسے بنی، کتاب کو کیسے کمپائل کیا جاتا ہے، فوٹوسٹیٹ کی مشین ہے، پرنٹنگ پریس ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں، کیا یہ سارا چیز علم ہے؟ اس کے بارے میں جاننا نہیں۔ یاد رکھیں، وہ مطالعہ یا وہ غور و فکر جو آپ کو اگلے سٹیپ پہ جانے کے لیے مجبور نہیں کرتا، جو آپ کو تخلیق پہ مجبور نہیں کر رہا، وہ علم لا حاصل ہے، وہ علم کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ موبائل کس نے بنایا، کیسے بنایا، کب بنا، جان لینا۔ فیس بک مارک زکربرگ نے بنائی، فیس بک کے ہزاروں فنکشن ہیں، آپ نے جان لیے۔ واٹس ایپ کے ہیں، واٹس ایپ ایپ کیسے بنی، آپ نے جان لیے۔ لیکن اگر آپ نے اس کے متبادل، اس کے ایکول، اس سے آگے کے سٹیپ کی طرف نہیں گئے، فیس بک کے متبادل آپ نے کوئی ایپ متعارف نہیں کرائی، موبائل آیا تو موبائل کے متبادل چیز متعارف نہیں کرائی، آپ کا چاہے وہ سائنس کا علم ہے، لکھنے کا علم ہے، آرٹس کا علم ہے، شاعری کا ہے، وہ علم لا حاصل ہے۔ اگر آج سے 200 سال پہلے مرزا غالب اور میر تقی میر عاشقی اور محبت پہ شعر لکھ رہے تھے، آج 200 سال کے بعد دنیا کی سوچ اور غور و فکر بدل چکی ہے۔ آپ اس 200 سال کے عرصے کے بعد کو، جدت کو نہیں پہچانتے، آج کے حالات کے مطابق اپنی شعر و شاعری کو نہیں ڈھالتے، آپ کا شاعری کے بارے میں حاصل کیا ہوا علم لا حاصل ہے۔
موبائل پاکستان میں پچھلے 15-20 سال سے استعمال ہو رہا ہے، استعمال کر رہے ہیں، بٹنوں کے موبائل سے اب ٹچ موبائل اور ٹیب تک پہنچ گئے، لیکن اگر 22 کروڑ میں سے 8 کروڑ نوجوان، جن میں سے 4 کروڑ لوگ سائنس سے وابستہ ہونے کے باوجود اس میں جدت نہیں لا سکے، نئی چیز پیدا نہیں کر سکے، موبائل کے مقابلے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں دے سکے، تو سمجھ جائیں آپ کا حاصل کیا ہوا علم لا حاصل ہے۔ جو علم آپ نے حاصل کیا وہ مزید آپ کو سوچنے پہ مجبور نہیں کر رہا، غور و فکر پہ مجبور نہیں کر رہا، یاد رکھ لیں وہ علم لا حاصل ہے۔ عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقلی بنیادوں پہ جو علم آپ کو قرآن کہہ رہا ہے، غور فکر اور مطالعہ۔ اب چلے جاتے ہیں، کارل مارکس نے جو داس کیپیٹل کی کتاب دی، اسی مطالعے کسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ داس کیپیٹل کی کتاب دی، کیا اس سے پہلے داس کیپیٹل تھی؟ کارل مارکس نے ایک نیا نظام متعارف کروا دیا۔ اچھا، اب نیا نظام متعارف کروایا گیا، اس کے بعد کیا کارل مارکس کے اس کے نظام کے بعد کوئی نئی چیز آئی؟ مثلا آپ ریلوے کو لے لیں، 1861 میں برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر، برصغیر پاک و ہند دونوں ملک جب اکٹھے تھے، 1861 کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، تب کی بات کر رہا ہوں، تب اکٹھے تھے، ریلوے ٹریک بچھائے گئے۔ آج 2020 میں جا کر جب ہم وہی انگریزوں کی بنائی ہوئی ٹرینوں کو استعمال کر رہے ہیں، اب دنیا کی طرف نکلیں، ایڈوانس کنٹریز میں جائیں، جدید سے جدید تر ٹرین کی ٹیکنالوجی وہ متعارف کرا رہے ہیں، اس کی طرف ان کی ٹیکنالوجی کی طرف ان کی عوام اور نیشن اور قوم جا رہی ہے۔ اگر آپ نے اس میں 73 سال کے بعد بھی جدت نہیں لا سکے، ٹرینوں کے بارے میں حاصل کیا ہوا آپ کا علم لا حاصل ہے۔ 73 سال میں ایجوکیشن کا نظام ہے، آپ ایجوکیشن کے نظام کے اندر اصلاحات جدید طرز پہ نہیں لا سکتے، تو سمجھ جائیں کہ جو آپ مطالعہ کر کے آئے ہیں بیکار ہے۔ اگر آپ نے MSc MS PhD کر لی ہے، لیکن آپ چاہے فزکس میں ہیں، سائنس کے کسی سبجیکٹ میں، بایو میں ہیں، کیمسٹری میں ہیں، میتھ میں ہیں، بایو کی 20 شاخوں میں ہیں، کیمسٹری کی 20 شاخوں میں ہیں، فزکس کی 20 شاخوں میں ہیں، لیکن اگر آپ MSc MS اور PhD کرنے کے بعد بھی کوئی نئی چیز، نئی تھیوری پیش نہیں کر سکتے، وہ علم جو آپ نے حاصل کیا وہ آپ کو نئی طرف سوچنے پہ مجبور نہیں کر رہا، سمجھ جائیں کہ وہ علم آپ کا لا حاصل ہے، بے مقصد ہے۔ وہ آپ نے جاننا، آگاہی حاصل کرنا اور شعور حاصل کرنا، آپ نے علم کی بدولت جانا بھی، آپ نے آگاہی اور شعور جو ہے وہ آپ کو نہیں ملا۔ آگاہی کسی حد تک مل گئی کہ آپ کے اندر اخلاقیات، گیٹس کچھ چیزیں آ گئیں، آپ معاشرے کے حالات کو پرکھ سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نئی چیز نہیں دے رہے۔ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم میکسیمم تنقید کی 99.99% ہم تنقید کرنا جانتے ہیں، 0.1% ہم اصلاح کرتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ صرف تنقید آپ کر رہے ہیں تو یہ نقطہ سمجھ لیں کہ آپ نے صرف کیا کیا ہے، علم جانا ہے، آگاہی حاصل کسی حد تک کی ہے، شعور آپ کو نہیں ملا۔ آپ سے مراد یعنی جس شخص نے بھی کوئی نئی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کی، علم حاصل کیا، لیکن اس علم نے اسے سوچنے پہ مجبور نہیں کیا، سمجھ جائیں کیا ہے، لا حاصل ہے۔ جتنی بھی مثالیں دیں، مثلا ایک کھلونا کسی نے بنایا تو وہ ہوا میں اڑا، جب کھلونا اڑا ہے تو اس سے اگلا سٹیپ اٹھایا گیا، سیب گرا، گریوٹی آئی تو اس سے اگلا سٹیپ اٹھایا گیا۔ نیوٹن بیسک تھا، ماں بعد کے آنے والے سائنٹسٹوں نے، سائنسدانوں نے اس سائنٹسٹ کے کندھے پہ کھڑے ہو کے آگے دیکھا ہے اور سائنس کو موجودہ سچویشن پہنچایا ہے جہاں پہ میں اور آپ ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔